السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے اور میں نے اپنی کچھ باتیں آپ کو یاد کرائی تھی اور بھی کچھ باتیں کروں گا۔ آپ جو میں نے اس سال کی اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے گا، اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے آفٹر امیجیٹ سینٹ الیکشن پرابلمز آئیں گی، مگر اللہ کرم کرے گا۔ اور دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ ایک بات یہ دیکھیں، میں اپنی وہ ساری باتیں دہرا رہا ہوں کہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ عمران خان یہ دھرنوں سے، یہ مارچوں سے، ان سے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حکم کے بعد اگر وہ جائیں گے، یہ تو دیکھیں نا، ابھی یہ اسمبلی کے اندر ایک پراپر وے ووٹ آف کانفیڈنس انہیں مل گیا، بہت اللہ انہیں مبارک کرے اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو۔ مگر میں نے ایک چیز کہی تھی کہ اللہ کے مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں۔ اس کے حکم کے بعد وہ جب بھی جائے گا، بندہ اپنی مرضی سے جائے گا، یا تو وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں یا وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان جملوں پہ میرے غور کیجئے گا، جو میں یہ آرکائیو میں یوٹیوب پہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ پرابلم بڑھے گی۔ اچھا، اب دیکھیں ایک بات بتاؤں، جو ایسٹرولوجیکل پوزیشن بنی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ تو عمران خان صاحب کو 2019 سے بھجوا رہے ہیں، کوئی 20 میں، تو وہ میں کیا بولوں، چھوڑیں اس بات کو۔ لوگ بہت سارے ایسٹرولوجر سو کالڈ جو بنے ہوئے تھے، اب جو آسمان پہ دیکھیں، ایک چیز آپ کو اگر یاد ہو، جب یہ بنے بھی نہیں تھے وزیر اعظم، میں نے کہا، اور یہ جب اس وقت ذائچہ میں نے ان کا دیکھا، میں نے کہا تھا ان کے ذائچے کے اندر کچھ ایسے یوگ بنے ہوئے کہ مشکلات آئیں گی، مگر عین موقع پہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص کرم کر دے گا اور یہ بندہ بچ کے سروائیو کر جائے گا۔ مگر صحیح ہے، ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا، اور یہ تو اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ جنرل الیکشن کے بعد جو ووٹ ملے تھے ان سے بھی 2 ووٹ زیادہ مل گئے۔ کچھ لوگ وہ جیسے ایک آدھ سیٹ پہ ریزائن ہو گیا، ایک آدھ سیٹ کا الیکشن ابھی ہونا ہے، جیسے سینیٹر جو ان کے استعفیٰ دے کے سینیٹر بن گئے، تو نمبر آف ممبرز بھی ان کے بڑھ گئے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ کل جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو حالانکہ مون ان اسکارپیو تھا، مگر اس کے باوجود ان کے پیدائشی ذائچے کا جو اثر تھا وہ سب سے زیادہ انفلوئنس کر رہا تھا۔ اور اللہ کی ذات تو اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے کرم پنجتن پاک کے صدقے۔ مگر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ پرابلمز ختم نہیں ہوئیں، ابھی ان کو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ کون بک گیا، کون، یہ میرا کام نہیں ہے سیاست، لیکن میں ایسٹرولوجی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات بڑھانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اور ایک بات میں نے اور کہی تھی کہ اگر خان صاحب گئے تو شاید مجھے لگتا ہے پھر سسٹم ہی جائے گا۔ تو میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں، جو اس وقت میں نے پریڈکشنز دی تھی ARY نیوز کے اوپر بھی اور اپنے شو میں بھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کو کہتا تھا مودی کے حوالے سے، نریندر مودی کے حوالے سے، اپنی ایمانداری سے اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ جب سے میں نے اکتوبر 2019 سے کہنا شروع کیا ہے کہ پرابلم اب اس کے لیے اور مصیبتیں ہوں گی، اور ابھی آپ دیکھیے، ابھی تو ایک کسانوں کا چل رہا ہے، اور میں نے اسی سال کے لیے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں مہنگائی کو رو رہے ہیں، انڈیا میں عوام کی چیخیں نکلیں گی مہنگائی سے۔ پیٹرول آج اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تقریباً 250 روپے لیٹر ہو گیا وہاں پہ، کیونکہ ان کی کرنسی ہم سے زیادہ بہتر ہے، 100 روپے کو کراس کر گیا۔ پلس کھانے پینے کی اشیاء، یوٹیلیٹی کی چیزیں، آپ دیکھیں انڈیا کے اندر جس حساب سے، جس گراف سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات، جب چائنا کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا، چائنا نے تو اپنے مقاصد کافی حد تک حاصل کر لیے، اس نے اپنے سی پیک کو سیکیورڈ کر لیا، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جمعہ والے دن سے ان کی منسٹری آف فارن افیئرز کہہ رہی ہے کہ وی وانٹ میک اے گڈ ریلیشن ود آور آل نیبرز انکلوڈنگ پاکستان۔ یہ پہلی دفعہ کا ہے کہ پاکستان کے ساتھ، تو کیا ایسے ہی اس کے پیچھے مثلا خود بخود جو ہے یہ ہو گیا؟ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں، اس کے پیچھے بائیڈن بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑا اللہ کے کرم کے بعد، اللہ کا احسان، اس کے بعد
ہماری فوج، چائنا کہ ہماری کیا کیپیبلٹی ہے. جو میں کہتا تھا ایک دفعہ کر کے تو دیکھ تو، جب کرے گا تو پتہ چلے گا. میں تو کہتا ہوں میں کبھی جنگ کی وہ نہیں کرتا میں اپنا جسے فروغ، مگر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ جب اس کی سرزمین، اس کے وطن پہ کوئی حملہ کرے تو پھر اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. تو وہ جو وہاں کا سو کالڈ گودی میڈیا جو بولتا تھا، آج ان کے منہ پہ جو ہے خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. دوسری چیز یہ دوستی کرنے کی، یہ ساری جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ابھی انوالو ہیں. پاکستان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، یہ ہمارے جو اس وقت ذائچے کے اندر آسمان پہ بنے ہوئے نا، وہ یوگ اس طرح کے بنے ہوئے. ابھی آپ کو بہت جو میں کہتا تھا 2020 جس طرح لوگ نہیں بھولے، 2021 بھی نہیں بھولیں گے. ابھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں جنہوں نے کھلنا ہے دنیا کے اندر، فائنینشیل لحاظ سے بھی، جغرافیاؤں کے لحاظ سے بھی، ملکوں کے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ملکوں کے اندر رجیم تبدیل ہونا، یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن ظاہر ہے میرا فوکس تو میرے ملک پہ زیادہ ہے، میرے پاکستان پہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیشہ اپنا کرم کرتا رہے، آمین. تو ہمیں بات چیت اگر کرتا ہے ہمارا دشمن آفر تو ہمیں کرنا چاہیے، مگر اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اور اپنے کشمیر ایشو کو سب سے بالا اوپر رکھتے ہوئے. اور یہ ایک لحاظ سے سمجھ لیں جو اس کے انٹرنل پرابلم چل رہے ہیں وہ ٹائم بیک آؤٹ کر رہا ہے. اور دوسرا چائنا کا جو اس وقت ماشاءاللہ سے شی جی پنگ نے جو انڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے اور بہت سارے محرکات ہیں. پھر بائیڈن کا آنا بھی وہ بھی ایک اپنی جگہ بھرپور اہمیت کا حامل ہے. اور میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، بہت سارے میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ زیادہ مناسب نہیں ہوتا، کچھ اسلامی ملکوں نے ہمارے ساتھ اپنے رویوں کو تبدیل کیا تھا. تو میں نے اس وقت کہا تھا آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ ان کو واپس پاکستان کی طرف لائے گا. تو وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو میں پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے سٹارٹ میں ایک اور بہت بڑا چینج آئے گا ابھی ایسٹرولوجی کے حوالے سے، ہماری ہندی ایسٹرولوجی کے، یہ جسے کہہ لیں ویدک ایسٹرولوجی کے حوالے سے. تو میں بتاؤں گا اس کا امپیکٹ جو پاکستان پہ آئے گا. اور ایک مشورہ میں دوں گا عمران خان صاحب کو، آپ خود ماشاءاللہ بہت دانشمند آدمی ہیں، لیکن جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اپنے ارد گرد کے اوپر ذرا نگاہ رکھیے. اور دوسری چیزیں ایک اچھی گورننس، اور جو کامن پیپل کا مسئلہ ہے وہ ہے یہ مہنگائی. ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے جو یہ کرونا کی وجہ سے ہوا، مگر اس کو ہماری پبلک کے لیے جو عام عوام ہے اس کے لیے اس کو کم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام ایسی ہے کہ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، اور چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے پاکستان کا کوئی بھی خطہ ہو، کہ جب کوئی حکمراں ان کے لیے سوچتا ہے تو وہ یقیناً پھر اس کے لیے بہت سوچتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. پنجتن پاک کے صدقے یہ کچھ باتیں تھیں، یہ وہ پریڈکشن تھی جو میں نے سال ختم ہونے پہ کہی تھی، تو میں نے کہا ان کو اس وقت آپ کو دوہرا دوں اور ریمائنڈ کرا دوں. اس کے بعد اب میں آپ کو کچھ ریمیڈیز بتاتا ہوں. تو خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین حضرات میں ہر شو میں بیچ میں بھی بولتا ہوں، آپ کے اسکرین پہ اس وقت ٹکر چل رہا ہے، یعنی پٹی چل رہی ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ لنکڈ ان ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، سب میرے نام سے فیک اور جعلی بنی ہوئی ہے. ایون کہ میرے نام سے جو یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں وہ بھی سب فراڈ اور فیک ہیں. تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب بھی بناؤں گا سب سے پہلے اپنے شو میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ بنایا ہے. تو چاہے وہ یوٹیوب چینل، ہاں جو ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے پروگرام وہ جینون ہے، اس پہ آپ اور دیکھا بھی اسی پہ کرا کریں پروگرام. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں اور پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں اپروچ کر سکتے ہیں ARY کے علاوہ. اچھا خواتین حضرات، مجھ سے جو سوال لوگ امپورٹنٹ پوچھتے ہیں وہ یہ جو ہے کافی لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ جو یہ اس ٹون پہ اتنا زیادہ جو ہے ایمفیسائز نہیں کرتے، اور اس ٹون کا کوئی پوچھے تو میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس کی وجہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ
स्टोन्स की अपनी जगह एक अहमियत है, दुनिया में हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन मेरे नज़दीक मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं वजीफ़ा दे रहा हूँ और अल्लाह का नाम दे रहा हूँ, कुरान पाक की आयत या सूरा दे रहा हूँ, तो उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मगर हाँ, बहरहाल जेमेटोलॉजी एक डिपार्टमेंट है और इसकी अपनी एक अहमियत है। अब मैं इसको इस हद तक लेता हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो बीमार है, उसमें अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको कैल्शियम के सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं, अगर उसमें विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी दे दी जाती है, उसमें अगर फ़र्ज़ कर लीजिए बी कॉम्प्लेक्स या एनी विटामिन की कमी है या कोई चीज़ एलिमेंट उसके अंदर कम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, तो उसको बाहर से चाहे वो इंजेक्ट कर दिया जाए या ओरली दे दिया जाए, तो ये डॉक्टर करते हैं ना। तो इसी तरह स्टोन्स को मैं इस तरह लेता हूँ कि मैं जब देखता हूँ कि किसी की कुंडली या जायचा या हॉरोस्कोप के अंदर अगर मैं देखता हूँ मैं इस प्लैनेट को वीक देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस प्लैनेट इसके जायचे के हिसाब से ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इससे रिलेटेड स्टोन मैं बताऊँ तो मैं बता दे, कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ। और अगर मैं देखता हूँ बाज़ दफ़ा लोग क्या कर रहे होते हैं, वो ये जो आ गए ना मार्केट के अंदर सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, ये जो ठोक देते हैं हर एक को, आप याकूत पहन लो, आप नीलम पहन लो, आप एमराल्ड पहन लो। भाई इस तरह ना पहनाएं, किसी को ना पहनाएं। आपको नहीं पता, अब देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ दवाओं की एलर्जिक होते हैं, वो मतलब बहुत सारे लोगों को सल्फ़र ड्रग सूट नहीं करती, बहुत सारे लोगों को बाज़ एंटीबायोटिक सूट नहीं करती, तो ये उसको जो डायग्नोस करने वाला डॉक्टर है वही बेहतर सजेस्ट कर सकता है। ये एक चलता फिरता आदमी कहते हैं आप ये पहन लो वो पहन लो। मैं अकीक के अलावा बात कर रहा हूँ, क्योंकि अकीक की जो तारीख़ है या उसकी जो अहमियत है वो एक डिफरेंट है। मैं ये 9 रत्नों की बात कर रहा हूँ जिनको जवाहरात में लिया जाता है, तो उसको इस तरह ना पहने। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के लिए जो है वो स्टोन मेरे पास आते हैं, देखिए हमने ये पहना हुआ है, जबकि वो उन्हीं के साथ वो भी एक रीज़न बना हुआ होता है बहुक्म अल्लाह के, उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो इस तरह ना किया करें। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सवाल किया था कि नीलम को ख़तरनाक क्यों कहते हैं। देखें, नीलम को ख़तरनाक तो खैर कोई ख़तरनाक नहीं है और कोई बहुत जो है क्या कहना चाहिए कारामद नहीं है, अल्लाह की ज़ात करम करने वाली है। मेरे पंचतन पाक के सदके नीलम की एक अपनी हिस्ट्री है। नीलम बहुत कम लोगों को सूट करता है और इस पत्थर के अंदर ये होता है कि एक तो जब ये फिज़िकली आदमी के साथ ना मैच करे तो पेट के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। सम टाइम मैंने ये भी देखा है कि लोगों के अंदर इंटेस्टाइन कैंसर या स्टमक में कैंसर हो जाए, ऐसा भी मैंने देखा है जिनको नहीं सूट करता। और दूसरा, इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो बड़ा रैपिड होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। असली नीलम मुख्तलिफ होते हैं, श्रीलंका के भी होते हैं और अफ्रीका के भी होते हैं, तो कई जगह कश्मीर का भी नीलम होता है, इसकी भी एक पूरी नॉलेज है। तो इसलिए नीलम को ये कहते हैं ख़तरनाक। अब इसी तरह डायमंड होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हासिल हो। अब कोहिनूर एक हीरा है जो आपने देखा होगा मलका एलिज़ाबेथ के क्राउन ताज में जड़ा हुआ है। अब उस हीरे की एक हिस्ट्री है कि जब भी वो मर्दों के पास रहा तो या तो वो कत्ल हुआ या वो मारा गया या अननेचुरल डेथ हुई उसकी। मिसाल के तौर पे जब ये इब्राहिम लोदी के पास गया तो भी प्रॉब्लम हुआ, शेर शाह सूरी के पास आया तो भी प्रॉब्लम हुआ, हुमायूं बादशाह मुग़ल एम्परर जो थे उनके पास आया उनको भी प्रॉब्लम हुआ, ले लिया गया या छीन लिया गया। फिर आखिर में ये रंजीत सिंह के पास आया, महाराजा रंजीत सिंह जो सिखों के हुक्मरान थे। फिर ये पहुंचा ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू मलका एलिज़ाबेथ के बाद, और ये वाहिद केस है जहाँ पे ये सूट कर रहा है ये कोहिनूर हीरा। तो हर पत्थर का अपना इफ़ेक्ट होता है, अपना इम्पैक्ट होता है, अपनी तासीर होती है या नहीं होती है। और उसके लिए जो मैं आपको एडवाइस करूँगा, कभी भी ज़िंदगी में स्टोन आपने अगर पहनने का बहुत शौक़ है तो खाली डेट ऑफ बर्थ और ख़ाली नामों के ऊपर क़तई तौर पे ना पहने। उसकी मैं एक आपको मिसाल समझाता हूँ। जावेद नाम के पाकिस्तान में ही आपको कराची में 10,000 लाख लोग मिल जाएंगे, तो क्या सब जावेद की किस्मत एक जैसी है? या मिसाल के तौर पे
ایک اور مثال دے دیتا ہوں، سلیم نام کے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو ہر ایک کی قسمت تو ایک جیسی نہیں ہوتی. اچھا، ایک ڈیٹ آف برتھ کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، 15 اگست 2019 رکھ لیں، کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے؟ سب کی قسمت ایک جیسی تو نہیں ہے نا. تو ٹائم آف برتھ، وقت پیدائش بہت میٹر کرتا ہے. وقت پیدائش، تاریخ پیدائش، پھر مقام پیدائش جب آتا ہے تو ان تمام چیزوں کے بعد جو آپ کے ذائچہ یا کنڈلی بنائی جاتی ہے تو پھر ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے، کیا نہیں مناسب ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسٹونز کے حوالے سے آپ کے ذہن کو کلیئر کروں، اور ساتھ ساتھ یہ ناموں پہ، ڈیٹ آف برتھ کے اوپر جو ایسٹرالوجی ہوتی ہے، یہ ایسٹرالوجی کے نام پہ دھبے، یہ بکواس ہے، اس کے بل شیٹ، اس پہ نہیں آپ فالو کیا کریں. میں نے لاسٹ ٹائم جب آپ کو ایک چیز بتائی تھی، میں نے کہا تھا اب میں ورڈز بھی بتا رہا ہوں کہ نام کے پہلے وہ لفظ جن سے آپ کو ایک سرٹن لیول تک 20%، میکسیمم 25% تک آپ نے، اور میں نے بتایا تھا اس برج کا یہ لفظ، اس برج کا یہ لفظ، تو اس سے آپ کو ایک کہتے ہیں نا سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہو جائے گی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اس لیے میں نے وہ بتایا تھا، ورنہ ناموں کے اوپر اور ڈیٹ آف برتھ کے اوپر پیور ایسٹرالوجی نہیں ہو سکتی، ایک مخصوص حد تک ہوگی. اب اس کے طریقے کتنے ہیں وہ میں اس پہ اور آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ سے گفتگو دوبارہ بحال کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، کوئی یوٹیوب چینل، میری اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹکر بھی چل رہا ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. پروگرام کیا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس لیے بولتا ہوں، آپ لوگ پھر آپ میں سے کوئی اس کے پاس پھنس جاتا ہے تو اس پہ آپ بالکل اپروچ نہ کریں. جو 2 نمبر میرے منہ سے سنتے ہیں پروگرام کے آخر میں، سوائے اس کے آپ کسی نمبر پہ رنگ نہ کیا کریں. تو میں اسٹون کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اچھا دیکھیں، کچھ اسٹونوں کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی، یہ بھی آج آپ کی نالج کے لیے بتاتا ہوں، کہ جب کوئی اس کا پہننے والا جو پہنا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ لائک جیسے اوپل ہے، لائک جیسے پکراج ہے، نیلم ہے، ان کا کیا ہوتا ہے، جب یہ میرا آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایگری کرے کوئی نہ کرے، اس کی مرضی ہے، ہر ایک کا اپنا حق ہے بولنے کا، کہ یا تو یہ اسٹون کا رنگ فیڈ ہو جائے گا، یا تو اس کا رنگ اڑ جائے گا، یا پھر اس کا جو ہے وہ اللہ بھلا کرے کریک ہو جائے گا، کھو جائے گا. تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ چیز انسان پہ ٹل جاتی ہے. بعض دفعہ نقصان کوئی اور ہونا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جادو کے توڑ کے لیے، یا اگر آپ کو یہ ہو کہ نحس اثرات ہیں تو گھر میں آپ پرندہ یہ والا پال لیں تو اس سے ریمیڈی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ کا تجربہ ہوا ہوگا، اچانک پہنے انگوٹھی میں کریک آ گیا تو بیکار ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، رنگ فیڈ ہو گیا. اب وہ آپ لوگ جج نہیں کر سکتے کہ کس حد تک رنگ فیڈ ہوا ہے، اس سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے. یا کھو جائے تو وہ تو لاسٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو ٹال دیتا ہے. میرا رب اتنا مہربان، رحمان و رحیم ہے، بہانے بناتا ہے. اور پھر آپ یہ نہ بھولیے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، سورہ رحمان میں تو یاقوت و مرجان کا ذکر کیا، قرآن میں موتی کا بھی ذکر ہے. اور کوئی اہمیت تو ہے نا اس کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو اس کو دنیا میں بیش قیمت نہیں بنایا. اور یہ جو اسٹونز ہوتے ہیں یہ کوئی ایک دن یا ایک سال میں نہیں بن جاتے. جب یہ مائنز میں سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے جو ان کے اندر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، ان کی مائنز کے اندر جو ریز آ رہی ہوتی ہیں، پھر جا کے وہ ایک را شکل میں آپ کو ملتا ہے. تو پھر وہ ریفائن ہو کے آپ کو چمکتے ہوئے نگینے کی شکل میں نظر آتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی اور ہسٹری چل رہی ہوتی ہے. دوسری چیز آپ نے عموماً ایک چیز یہ بھی دیکھی ہوگی عقیق کے متعلق. اب دیکھیں، عقیق یمنی کے متعلق روایت ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میری بات صحیح ہے. جو میں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو عقیق کا پتھر ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھوں میں کچھ پتھر کے ٹکڑے اٹھائے تھے تو شاید جس نے گواہی دی تھی آپ کی نبوت کی، تو شاید وہ عقیق ہو جو میں نے سنا ہے. پھر امامین، اکابرین، کافی علماء کرام کو بھی میں نے دیکھا. زرد عقیق کے متعلق میں نے امام رضا کا قول پڑھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے عموماً اللہ کے حکم سے اس سے یہ افلاس دور رہتا ہے.
اس طرح پکراج کے متعلق جو میں نے پڑھا ہے یا جو میری نالج ہے، دنیاوی طور پہ انسان کے اندر ایک خوش اطمینانی اب یہ ہر کوئی پکراج پہن لے اس کے لیے نہیں، میں ہر پتھر کے اپنے خواص بتا رہا ہوں، اس پہ کبھی کروں گا ڈیٹیل پروگرام۔ سنا میں نے یہ کہ دنیاوی چیزوں میں اس کے لیے اللہ کے حکم سے بہتری ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر روحانیت جو ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اچھا ایک چیز میں نے اور بھی کچھ ایسے بھی اسٹون ہیں، آپ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس پر رکھ دیں، اسٹون آپ وہ بلیڈنگ آپ کی رک جاتی ہے۔ اسی طرح ہارٹ کے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے، اب وہ نہیں کہ ہر ہارٹ کا مریض پہن لے، یاقوت پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو روبی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل ایک مضبوط ہوتا ہے، ہارٹ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اس کی ریز جو ہماری وینز یا بلڈ کے اندر جاری ہوتی ہیں تو اس سے ایک اسٹرینتھ ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہر پتھر کے، چاہے ایمرلڈ ہو، چاہے سفائر نیلم ہو، چاہے پکراج ہو، چاہے یاقوت ہو، چاہے ڈائمنڈ ہو، چاہے لاجورد ہو، بہت سارے پتھر ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، مگر اس کو پہننا اس وقت چاہیے کہ جب آپ کسی ایک صحیح ویدک اسٹرالوجر جو آپ کے ذائچے کو بنائے، آپ کے ہاروسکوپ کو بنائے، پھر اس کے بعد ڈیسیشن لے تو پھر پہننا مناسب ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایسے نہیں پہننا چاہیے، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، وہ تو میں عام طور پہ جب بتاتا ہوں کہ اس دن بعد نماز فجر اتنے روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے پھر پہن لیجئے۔ اب اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، پتھر کو آپ نے نعوذ باللہ اس منزل پہ نہیں پہنچانا کہ پتھر سے آپ مانگنے لیں، وہ پھر بت پرستی ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم سے جس طرح ہم ایک مثال دے رہا ہوں میں، اسپرین کی گولی کھا لیتے ہیں، درد ہوتا ہے تو اس کو بس دوائی کی حد تک، یقین بالذات اللہ ہے، اس کو ایک خوبصورتی کے لیے، آرائش و زیبائش کے لیے خواتین اور انسان بھی اگر پہنے تو وہ یہ پہنے کہ میں نے میرے لیے ایک، جسے یہ کہہ لیں کہ مجھے سوٹ کرتا ہے اور میرے فزیکلی میں بیٹر فیل کرتا ہوں، ایک میڈیسن کے طور پہ ٹریٹ کریں، ناٹ مور دین دیٹ، تو تاکہ وہ چیز بھی جو ہے وہ بیلنس رہے، شرک و کفر کا معاملہ نہ آئے۔ دیکھیں نا ہر پتھر، چلیں مجھے ٹائم ختم ہونے کی کال آ گئی ہے، تو خواتین و حضرات انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر آئندہ بولوں گا اور ڈیٹیل پروگرام کروں گا۔ تو خواتین و حضرات آپ سے عرض کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، نہ میرا فیس بک ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ لنکڈ آن ہے، نہ کوئی ویب سائٹ میری ہے، نہ کوئی یوٹیوب چینل میں نے بنایا۔ میں دیکھتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں، میری چیزیں ڈلی بھی ہوتی ہیں اس میں، جب بھی بناؤں گا یہاں آپ کو بتاؤں گا سبسکرائب کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک میں نے نہیں بنایا۔ دوسری چیز، مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور میں پورے پاکستان میں ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر ہے جو میں آپ کو ابھی لکھوا رہا ہوں کوڈ کے ساتھ، کراچی کے 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ تو یہ دو نمبر ہیں جس پہ آپ دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میرے اسسٹنٹ سے۔ آج سنڈے کا دن ہے، آج کوئی نہیں ہوتا، تو آج آف ہوتا ہے آفس، تو اپروچ نہ کیجیے گا دوپہر کے 3 سے شام 7:30 تک۔ اور وہ لوگ جو اوورسیز یا غیر ملک سے مجھے کال کرنے کے خواہش مند ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ جب آپ میرے ان 2 نمبروں پہ کال کیا کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ، واٹس ایپ، IMO، اسکائپ، باٹم، کسی پہ بھی آپ، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی افواج پر جو ہماری حفاظت کے اللہ کے بعد ضامن ہے، پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کے ہر محب وطن فرد کے اوپر اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کے تحت اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرما اور میرے پاکستان کو محفوظ و مامون رکھ، اور اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ اور کل عالم پہ اپنا رحم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔